بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ہمارا جز ہے، ہم جز نمبر 20 تک پہنچ چکے ہیں اور اس میں سورۃ النمل، سورۃ القصص موجود ہیں، اور اس میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے آج ان قوموں کی جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور دیکھیں گے کہ وہ عذاب کیوں آیا. مختلف قوموں کا تذکر آیا، فرعون کا ذکر آیا اور دیگر قومیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے اوپر بڑے بڑے عذاب آئے. تو کیا آج ایسے عذاب آ سکتے ہیں؟ کیا آج اس قسم کی پریشانیاں، مصیبتیں آ سکتی ہیں؟ سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، جو کہ آدم علیہ السلام کے بعد 10 جنریشنز یعنی 10 کا گیپ آتا ہے. 10 کیا تھا اب اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن 10 قومیں جو ہے نا آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں ایک ایک قوم کی عمر کیا تھی ہمیں نہیں پتہ، تو could be any number of years. تو نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ پہلی قوم تھی جس نے شرک کیا تھا. آدم علیہ السلام کے دور میں شرک نہیں ہوتا تھا. گناہ ہوتے تھے آدم علیہ السلام کے دور میں؟ کیا خیال ہے؟ ہوتے تھے، ظاہری بات ہے، ان کے بیٹے نے قتل کر دیا تھا اپنے بھائی کا. تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے گناہ ہوتے تھے لیکن شرک نہیں ہوتا تھا. جتنے بھی گناہ ہو گئے نا اس کے بعد ایک جنریشن، دوسری، تیسری، چوتھی، لیکن شرک نہیں ہوتا تھا. شرک سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے شروع کیا. اور کیسے کیا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ان کے وہاں پہ کچھ ولی اللہ تھے، اللہ کے کوئی نیک بندے تھے، ود، سوا، یعوق، یغوث، نصر وغیرہ، یہ ان کے کچھ نیک لوگ تھے. لوگوں نے کیا کیا؟ شیطان ان کے پاس آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ شیطان لوگوں کے پاس آیا اور اس نے ان کو یہ کہا کہ دیکھو یہ جو اللہ کے نیک لوگ تھے نا، ان کی تصویریں جو ہیں تم لوگ اپنے گھروں میں لگایا کرو، اپنی جگہوں پہ سجایا کرو. پہلے اس نے ان کو آئیڈیا دیا کہ مسجدوں میں لے جاؤ ان کو. انہوں نے کہا مسجدوں میں تو لے جا ہی نہیں سکتے، وہ تو امپاسبل ہے، مسجدوں میں تو ہم نے اللہ کی عبادت ہوتی. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، مسجدوں میں نہ لے کے جاؤ، اپنے گھروں میں ان کی تصویریں لگا لو، گھروں میں لگا لو، چوکوں میں لگا لو، بازاروں میں لگا لو. فائدہ اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی تم ان کے چہرے دیکھو گے نا تمہیں اللہ کی یاد آئے گی. ظاہر سی بات ہے، نیک لوگ ہیں نا، اللہ کے نیک بندے، ان کی تصویریں وغیرہ بناؤ، ان کے مجسمے بناؤ اور بازاروں میں اور اپنے گھروں میں رکھو. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی تم ان کو دیکھو گے تم بھی کہو گے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. آئیڈیا بڑا اچھا تھا. لوگوں نے کہا ہاں بہت اچھی بات ہے. انہوں نے ان کے مجسمے بنا کے، تصویریں بنا کے اپنے گھروں میں اور اپنے بازاروں میں اور مارکیٹ پلیسز میں لگانا شروع کر دیں. ایک پوری جنریشن گزر گئی، پوری جنریشن اس پہ تھی، حتیٰ کہ ان میں سے ایک بھی اب نہیں رہا. اب ان کے آگے بچے جو ہیں ان کی جنریشن چل رہی ہے. تو ان کے پاس شیطان دوبارہ آیا. ان کو کہا دیکھو تمہارے ماں باپ جو تھے نا ان کی بڑی عزت کرتے تھے، یہ اللہ کے بڑے ولی تھے، ان کو تم لوگوں نے اپنے گھروں میں اور بازاروں میں رکھا ہوا ہے، ان کو مسجدوں میں لے کے جاؤ. تو ان لوگوں میں بھی اتنی عقل تھی کہ مسجد میں کیسے لے کے جائیں، وہ تو ہم وہاں آگے سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، ان کو کہاں. اس نے کہا بھائی بات سنو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو سجدے کی جگہ پہ رکھو، میں کہہ رہا ہوں ان کو مسجد کے پیچھے رکھو. تو ہوگا یہ کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں گے، جیسے ہوتا ہے نا نیک لوگوں کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ مسجد میں آپ داخل ہو رہے ہیں، نیک لوگوں کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں، نیک لوگوں کے مجسمے پڑے ہوئے ہیں، پیچھے ہیں مسجد کی. سجدہ تو آپ لوگوں نے آگے کرنا ہے. وہ تو ویسے آپ کو ریمائنڈ کرانے کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے رول ماڈلز ہیں. ان کے مجسمے بناؤ تاکہ آپ کے بچے انسپائر ہوں کہ یہ بڑے نیک لوگ تھے، بڑے بزرگ تھے. تو ان کا ہاں اس میں کوئی میرا خیال ہے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجسمے اٹھا کے مسجد کے اندر لے جائیں اور بیک سائڈ پہ پڑے رہیں، نمازی منہ ادھر کر رہے ہیں، پیچھے مجسمے پڑے ہیں، نو پرابلم. تو یہ ہو گیا. حتیٰ کہ پوری جنریشن چلی گئی اور اب ان کے بچے آ گئے، پوری جنریشن. اب دیکھیں شیطان کس طریقے سے کام کرتا ہے، کتنے آرام سے کام کرتا ہے. عدو مبین ہے، آپ کا سب سے واضح اور کلیئر دشمن ہے. تو یہ پوری جنریشن بھی جب فوت ہوگی اور ان کے اگلے بچے آ گئے تو ان کے پاس شیطان دوبارہ آیا اور کہتا ہے کہ بے وقوفو، تم نے ان اللہ کے ولیوں کو پیچھے کہاں رکھا ہوا ہے، ان کے پیچھے، ان کے اوپر پیٹ کرتے ہو اپنی، آگے لے کے جاؤ ان کو مسجد میں. تو اس پہ بھی لوگوں نے کہا بھئی کیسے آگے لے جاؤ. انہوں نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی عبادت کرو، وہ تو ویسے سامنے رکھا ہوا ہے، عبادت تو اللہ کی ہوگی، عبادت اللہ کی ہے، یہ تو ویسے سامنے تمہیں ریمائنڈ کرنے کے لیے، ان کی عزت کے لیے ہے. تم نے پیٹ کی ہوئی ہے ان کی طرف، کتنی بری بات ہے، آگے لے کے جاؤ ان کو. اب کیا ہوا، سارے مجسمے آگے آ گئے. ابھی بھی مجسموں کی عبادت نہیں ہو رہی تھی، صرف نماز اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے، مجسمے صرف سامنے پڑے ہوئے. حتیٰ کہ یہ جنریشن بھی فوت ہو گئی. اب ان کے بچے آئے تو اب یہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے. ان کو اس نے کہا کہ دیکھو بات سنو، اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کی باتیں سنیں. یہ جو اللہ کے ولی ہیں نا، تمہارے باپ دادا جن کو سامنے رکھتے تھے، یہ تمہارے باپ دادا ان کے ذریعے اللہ سے مانگتے تھے. اللہ کے پاس ڈائریکٹ تو مانگ ہی نہیں سکتے آپ ان سے مانگیں، یہ اللہ سے سفارش کریں گے، یہ اللہ سے مانگیں گے. تو آپ نے جب سجدے کرنے نا تو ان سے مانگنا ہے آپ نے.
تو لوگوں نے کہا اچھا ہمیں تو نہیں معلوم تھا. انہوں نے کہا تم لوگ بیوقوف ہو اس لیے تمہیں نہیں پتا تھا, تمہارے ماں باپ نے بڑی عزت دی ہے ان لوگوں کو, تو ان سے مانگو. تو تم لوگ تو نکمے نالائق لوگ ہو, تمہارا اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن ہو ہی نہیں سکتا. اللہ بادشاہ ہے, بادشاہ ہر بندے کو اپوائنٹمنٹ تھوڑی دیتا ہے. آپ بادشاہ کے یہ وزیر ہیں, ان وزیروں سے اپوائنٹمنٹیں لو, ان سے بات کرو, یہ اللہ سے بات کریں گے تمہاری. تو لوگوں نے کیا کیا, ان کے آگے سجدے شروع کر دیے اور ان سے مانگنا شروع کر دیا. تو دیکھیں 4 جنریشنز لگ گئیں لوگوں کو شرک تک لاتے لاتے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ واقعہ بیان ہے. اور یہ وہ قوم تھی جو اب نوح علیہ السلام کی قوم ہے. نوح علیہ السلام نے ان کو 950 سال دعوت و تبلیغ کی, 950 سال. لیکن اب وہ کہتے ہیں نا اٹ واز ٹو لیٹ, یہ لوگ آلریڈی اپنے شرک اور کفر کے اندر بالکل گھس چکے تھے. تو انہوں نے 950 سال دعوت دی, اور انہوں نے کچھ جب یہ ٹائم گزر گیا تو پھر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میں نے تو ان کو ہر طرح سے سمجھا لیا, میں نے ان کو دن میں سمجھایا, میں نے ان کو رات میں سمجھایا, میں نے ان کو پرائیویٹلی سمجھایا, میں نے ان کو پبلکلی درس دیے, میں نے ان کو اونچی آواز میں, آہستہ آواز میں, ہر طریقے سے میں نے ان کو سمجھا کے دیکھ لیا ہے. لیکن یا اللہ یہ قوم جو ہے, یہ ہر جنریشن جو آ رہی ہے یہ بدترین سے بدترین تر ہوتی چلی جا رہی ہے, یہ سرکش سے سرکش ہوتے چلے جا رہے ہیں, ہر جنریشن پچھلی سے بدتر نکل رہی ہے. تو یا اللہ اب ان کو اٹھا لے. 950 سال, ہم جیسا کوئی ہوتا ہم تو 2 سال میں گیو اپ کر لیتے, سال میں گیو اپ کر لیتے کہ اللہ 1 سال سے ان کے پیچھے لگا ہوں, سنتا ہی کوئی نہیں ہے. آپ 950 سال لگے رہے ہیں, پھر آپ نے جا کے دعا مانگی کہ اللہ بس ان کو اٹھا لے اب, یہ کیونکہ نا یہ اب پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گئے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر انہوں نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب یہاں پہ آپ ایک بڑی سی کشتی بنانا شروع کریں, اور آپ اور جو اہل ایمان ہیں وہ جو ہے اس میں بیٹھیں اور یہاں سے نکلیں. اور لوگوں نے ظاہری بات ہے ان کا اس ٹائم پہ بہت مذاق اڑایا کہ بھئی بیچ پلین لینڈ کے آپ اتنی بڑی کشتی کیا کریں گے, پانی ہے کوئی نہیں, دور دور تک پانی کوئی نہیں ہے, اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہیں. تو مذاق بنا, لیکن آپ بس کرتے رہے, حتیٰ کہ سیلاب پھر ایک دن آ گیا اور ساری قوم جو ہے وہ برباد ہو گئی, اور نوح علیہ السلام وہاں سے نکل گئے. اور نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ میری فیملی کو بچا لینا. تو ان کا بیٹا بہرحال مر گیا, کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جی میں نے کشتی پہ سوار نہیں ہونا. وہ کہتا ہے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, پہاڑ تک پانی نہیں آئے گا. کیسے اللہ کے عذاب سے تم بچ سکتے ہو, جتنے مرضی مجھے پہاڑ پہ چڑھ جاؤ. تو نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ میں نے تو کہا تھا کہ میری فیملی کو کچھ نہیں ہوگا, تو اللہ تعالیٰ نے پھر نوح علیہ السلام کو ریمائنڈ کرایا کہ تمہاری فیملی جو ہے نا دراصل وہ ہیں جو اہل ایمان ہیں, ایمان والے اصل میں تمہارے بہن بھائی ہیں. المؤمنون اخوہ, مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ تمہارے اصل فیملی وہ ہیں. اسی طرح سے ہم آگے چلتے ہیں تو ہود علیہ السلام کی قوم جو ہے قوم عاد, ان کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ حاقہ میں بھی ان کا ذکر کیا, کذبت ثمود وعاد بالقاریہ, کہ سمود اور عاد یہ 2 قومیں تھیں, ان کے اوپر ایک دردناک چیخ کی آواز آئی اور ان کو ہلاک کیا گیا. تو یہ قوم عاد کون تھے؟ یہ ایک سویلائزیشن تھی, ایک بہت بڑی سویلائزیشن تھی. یہ دے ور سویلائزڈ پیپل, اور یہ کیا کرتے تھے, یہ بہت پاورفل تھے دونوں اعتبار سے, مالی اعتبار سے بھی, اپنی ملٹری کے اعتبار سے بھی, اور ویسے بھی یہ فزیکلی بھی بہت پاورفل لوگ تھے. بڑے اونچے لمبے قد کے ہوتے تھے, بہت طاقتور ہوتے تھے. اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا کہ انسان اگر لیوش لائف سٹائل ہو جس طرح کہ ان کا تھا, بہت پیسہ اور مال, تو وہ مال اور پیسہ انسان کو سافٹ کر دیتا ہے. لیکن یہ سافٹ نہیں ہوئے, یہ تھے بڑے تگڑے لوگ تھے, بڑے اسٹرانگ, ہر اعتبار سے بڑے تگڑے تھے. اور یہ کیا کرتے تھے کہ ایک تو یہ اپنی نیبرنگ کنٹریز کے اوپر بدماشی کرتے تھے, جو ارد گرد کے علاقے تھے, جہاں جاتے سب کچھ ہڑپ کر جاتے, سب کچھ کھا جاتے, اور کوئی ان کے ساتھ مقابلہ کرنے والا نہیں تھا. اور دوسرا ان کی ایک عادت یہ تھی کہ یہ اتنا پیسہ تھا ان کے پاس, اتنا پیسہ تھا کہ یہ اپنے بڑے بڑے گھر بنانے کے بعد جا کے پہاڑوں میں بڑے بڑے مونیومنٹس اور بڑے بڑے گھر بناتے تھے جہاں پہ کبھی جاتے ہی نہیں تھے. یہ پوری زندگیاں وہ پیلسز, بڑے بڑے پیلسز پڑے رہتے تھے. اتنا پیسہ تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا کہاں لگانا ہے. حالانکہ ارد گرد اگر اپنے دیکھتے تو بہت سارے نیبرنگ اسٹیٹس ایسی تھیں جہاں پہ لوگوں کو مال کھانے پینے کی ضرورت ہوگی, لیکن ان کو ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی. یہ بس اپنے نفس کی پوجا کرتے ہوئے عمارتوں پہ عمارتیں بنائے چلے جا رہے تھے. اور ان کا جو لاوش لائف سٹائل تھا اس کی کوئی انتہا نہیں تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد, کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کیا, کیا معاملہ کیا ان کے ساتھ. ارم ذات العماد, یہ جو علاقہ تھا ان کا, ارم کا علاقہ, یہ نا بڑے بڑے پلرز بناتے تھے. ان کا ٹریڈ مارک کیا تھا کہ خود بھی اونچے لمبے ہوتے تھے اور بڑے بڑے پلرز بناتے تھے, بڑے بڑے کالمز بناتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التی لم یخلق مثلها فی البلاد, ان جیسا کبھی زمین نے دیکھا ہی نہیں.
یعنی ایسے لوگ تھے جیسا آج ہمیں لگتا ہے نا، آج ہم بڑے ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ہو گئے ہیں، بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان جیسا آج جیسا زمین نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. ایسی قوم تھی یہ کہ آج ہم دیکھتے ہم حیران ہوتے کہ یہ کیا کس لیول آف سفسٹیکیشن پہ پہنچے ہوئے ہیں، کتنا پیسہ اور دولت اور ٹوٹل کنٹرول ان کے ہاتھ میں. جہاں چاہتے جس مرضی قوم پہ جاتے بلڈوز کر دیتے ان کو، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. پیسہ بھی بہت ہے، یعنی فائنینشیل پاور ہے، ملٹری پاور ہے، ٹھیک ہے، اور ہر لحاظ سے یہ ڈومینیٹ کر لیتے تھے. تو یہ ان کا معاملہ تھا. تو ان کے اندر اب ہود علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں. ہود علیہ السلام ان میں پیدا ہو رہے ہیں اور ان کو سمجھا رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، یہ اپنی سرکشی چھوڑ دو، یہ اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دو ان کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت اور قوت دی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا شروع کر دیا. پھر ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کے پیغام کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بارشوں کو روک دیا اور قحط سالی ہو گئی، ڈراؤٹ آ گیا اور بہت عرصے تک بارشیں نہیں ہوئیں. اور پھر ہود علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اگر تم نے اپنے طریقے نہ بدلے تو اللہ کا عذاب تمہارے پر آ جائے گا. لیکن یہ تب بھی نہیں مانے. پھر کیا ہوا، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان کو کالے بادل نظر آئے، ہورائزن پہ نا کالے بادل نظر آئے. تو یہ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو تم تو کہتے تھے اللہ کا عذاب آئے گا، یہ تو اللہ کی رحمت آ رہی ہے، کیونکہ اتنے عرصے سے بارشیں نہیں ہوئی تھیں. اب کالے بادل آ رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ تو تم تو کہتے تھے عذاب آئے گا، یہ تو بارش کے لیے بادل آ رہے ہیں. تو ہود تم تو جھوٹے نکلے. اور یہ بھی سیلیبریٹ کر رہے تھے، یعنی مذاق بھی اڑا رہے تھے، سیلیبریٹ بھی کر رہے تھے. تو وہی کالے بادل جو ہیں وہ طوفان کی شکل اختیار کر گئے اور وہاں پہ ہریکین ونڈز آئیں، جس طرح ٹورنیڈوز ہوتے ہیں نا، ٹورنیڈوز آئے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ریحن سرسرا، یعنی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہوئیں اور انہوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا. اور 8 دن اور 7 راتیں 8 دن اور 7 راتیں لگاتار وہ ٹورنیڈو کے اندر پھنسے رہے. آپ کو میں بتاؤں کہ جو باہر کے ملکوں میں، خاص طور پہ امریکہ میں بہت ٹورنیڈوز آتے ہیں، اور وہاں پہ جب ٹورنیڈو آتا ہے نا تو ٹورنیڈو کو زیادہ ٹائم نہیں چاہیے ہوتا. آپ کسی بھی بستی میں، کسی بھی گاؤں میں، میں کہتا ہوں صرف 2 منٹ کے لیے ٹورنیڈو آ جانا اس جگہ کا تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے. 2 منٹ کے لیے ہریکین ونڈز آئیں، وہ اٹھا کے گھر اڑ کے ادھر جاتے ہیں، جانور شانور سب ادھر، کچھ پتہ نہیں چلتا کون سی چیز کہاں گئی ہے، بالکل تباہ. اور انہوں نے جہاں پہ جن علاقوں میں ٹورنیڈو زیادہ آتے ہیں وہاں پہ بیسمنٹ شیلٹرز بنائے ہوتے ہیں، جس طرح بام شیلٹر ہوتا ہے نا، اس طرح بیسمنٹ میں شیلٹر بنائے ہوتے ہیں. لوگ سارے بیسمنٹ میں چلے جاتے ہیں اور کیونکہ جو سٹرکچرز اوپر ہیں وہ سارے سٹرکچرز اڑ جاتے ہیں. ٹریکٹر ہو گیا، ٹرک ہو گئے، سب چیزیں ہوا میں اڑ جاتی ہیں، اتنے سخت قسم کی ونڈز ہوتی ہیں. تو یہ تو میں بات کر رہا ہوں 2 منٹ بھی آئے تو یہ حشر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے 8 دن اور 7 راتیں ان کے اوپر پاؤنڈنگ ونڈز بھیجیں. اور کیا ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ ونڈز رکیں اور تھمیں تو ان کا کچھ بھی نہیں بچا تھا. یہ جو بڑے بڑے پلرز کی زمین تھی نا، سرزمین تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ایسے ختم کر دیا جیسے یہ تھے ہی نہیں، جیسے یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں قوم عاد کی خاص بات، باقی جتنے بھی قومیں نا جن پہ عذاب آئے ہیں ان کے آج بھی آثار قدیمہ موجود ہیں. قوم سمود کو اٹھا کے دیکھ لیں اور جتنی بھی قومیں گزری ہیں سب کے کچھ نہ کچھ آثار موجود ہیں. قوم عاد کے بارے میں ایسا جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. سب سے پاورفل نیشن تھی اور ان کا کوئی نشان نہیں چھوڑا، ایبسلیوٹلی ڈیسیمیٹڈ، کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ. وہ لوگ جو کہ ایروگنس تھا نا، تکبر تھا، اللہ تعالیٰ تو رائی برابر تکبر بھی برداشت نہیں کرتا. تو اتنی آکڑ تمہارے میں کیسے آ گئی کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس یہ پاور تمہارے اپنے ہاتھوں سے آئی ہے، تمہیں اللہ نے پیدا نہیں کیا. تو یہ جو تکبر ہے نا، یہ صرف اللہ کی چادر ہے، یہ کسی اور کو سوٹ نہیں کرتی کہ وہ اپنے اوپر لپیٹ لے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان طوفانی چیزوں سے تباہ کر دیا، حالانکہ کچھ بھی ان کا باقی نہ رہا. اور یہ ایک لینڈ آف پلرز سے لینڈ آف سینڈ ڈیونز بن گیا، کچھ بھی نہیں، بس صرف صحرا بن گیا وہاں پہ. اور کیوں ان کے اوپر عذاب آیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ پیسے اور دولت اور عیاشی کی زندگی نے نا ان کو باولا کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پہ، سرکشی پہ تل آئے. ان کو لگتا تھا کہ یہ زندگی کبھی اینڈ نہیں ہوگی، ہمارا کبھی اختتام نہیں ہوگا. اور انہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اور جب ہود علیہ السلام نے ان کو بار بار یہ کہا کہ تم استغفار کر لو، استغفار کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری طاقت میں اضافہ کر دے گا، انہوں نے استغفار کرنے سے بھی انکار کر دیا. حالانکہ استغفار کرنے میں کون سا آپ کے اوپر ٹیکس لگنا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن استغفار کرنے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا. اور آج ان کا کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا. اس کے بعد صالح علیہ السلام کی قوم آتی ہے جن کو قوم سمود کہا جاتا ہے. قوم سمود جو ہے یہ
قوم عاد کے بعد آئی اور انہوں نے عاد کی حرکتوں سے کچھ سیکھا. اب دیکھیں ہسٹری کہتے ہیں نا, ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف, اور ہسٹری کے کچھ لیسنز ہوتے ہیں. قوم سمود نے قوم عاد سے کیا سیکھا؟ یہ سیکھا کہ قوم عاد بڑے سرکش تھے, اللہ نے ان کو طوفانی ہواؤں سے تباہ کر دیا. یہ نہیں کہ ہم سرکش نہیں بنیں گے تاکہ ہمارے پہ عذاب نہ آئے, انہوں نے کہا ہم بھی سرکشی کریں گے لیکن قوم عاد کی طرح ہم لوگ بے وقوفی نہیں کریں گے, ہم لوگ اسٹریٹجک پلاننگ کے ساتھ کچھ ایسے گھر بناتے ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہو سکتے. ہم ایسا کرتے ہیں, کچھ ایسا یعنی سیکیورٹی سسٹم اپنا کریٹ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نا پہاڑوں کے اندر گھر بنا لیتے ہیں. تو پہاڑ, کون سا پہاڑ آج کل طوفان سے اڑا ہے؟ آج تک کوئی پہاڑ ایسا نہیں جو طوفان سے اڑ گیا ہو. تو نے کہا جتنی مرضی بارشیں ہو جائیں, آندھی آ جائیں, طوفان آ جائیں, جو بھی ہو جائے, پہاڑ تو پہاڑ ہوتا ہے, پہاڑ کو کون اٹھا سکتا ہے؟ اب یہ پتہ کیا, یہ وہی مینٹالٹی ہے جو کہ ویسٹرن ورلڈ میں آج بھی ہوتی ہے. جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں ہم لوگ اپنا سیکیورٹی سسٹم کیسے بہتر کر سکتے ہیں. ہاؤ کین وی پریونٹ the spread of this disease, how can we prevent the spread of XYZ. اس کے لیے ہم ماسک پہنا کریں, ہم سینیٹائزر لگایا کریں, ہم فلانا کریں, ہم ویکسینیشن لگوائیں. بھئی آپ یہ ساری چیزیں کر بھی لیں تب بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے, اور اس کے بجائے کسی اور ٹائپ کا عذاب آ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ جب بھی قوموں کے اندر فحاشی اور بدکاری اور عریانی پھیلتی ہے نا, ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بیماریاں نہ بھیجی ہوں جو ان کے باپ دادا نے بھی کبھی سنی نہیں تھی. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. تو آج آپ دیکھیں جو یہ فحاشی بدکاری اور عریانی کی وجہ سے ایک پراپر کیٹیگری آف ڈیزیز ہے, STDs, سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز. یہ پوری ایک کیٹیگری ہے, پوری کلاسیفیکیشن آف ڈیزیز ہے جو کہ ہوتی ہی اسی قسم کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے. اور ہمارے باپ دادا نے کبھی اس کا نام نہیں سنا تھا. یہ ایڈز کیا ہوتا ہے, HIV کیا ہوتا ہے, سفلس کیا ہوتا ہے, یہ ساری ڈیزیزز بہت ڈیسنٹ ہیں. اور اس کی پیچھے وجہ یہ ہے کہ جب لوگ فحاشی اور بدکاری میں آ کے نکل جاتے ہیں پھر ایسی بیماریاں آتی ہیں. تو آپ نے کہا جی ہم ایسا کرتے ہیں, کوئی ریلیف سینٹر بنا لیتے ہیں, جتنا مرضی آپ کر لیں, اللہ کے عذاب سے آپ نہیں بچ سکتے. تو قوم سمود جو ہے نا اپنی طرف سے بڑے انٹیلیجنٹ بن رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے نا ویلیز کے بجائے ہم پہاڑوں میں گھر بنائیں گے. اور انہوں نے پہاڑوں کے اندر, پہاڑوں کو تراش تراش کے اندر گھر بنانا شروع کر دیا. اب سوچیں کتنا مشکل کام ہوگا کہ پہاڑوں کے اندر اپنا گھر بنانا. انہوں نے بنانا شروع کیا اور ہائی گراؤنڈ پہ اپنی بلڈنگز بنائیں. اور یہ لوگ انتہا درجے کے کرپٹ تھے, یہ اپنے فور فادرز کو بلائنڈلی فالو کرتے تھے. ان کے بیچ میں صالح علیہ السلام پیدا ہوئے جو بہت ہی نیک اور ایماندار انسان تھے اور اچھی نوبل فیملی سے بلانگ کرتے تھے اور بہت کرزمیٹک پرسنالٹی والے تھے. تو عین ممکن تھا کہ قوم سمود جو ہے وہ صالح علیہ السلام کو اپنا لیڈر بنا لیتے, لیکن صالح علیہ السلام نے ان کے مطابق ایک بہت بڑی غلطی کر دی. وہ یہ کہ صالح علیہ السلام نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کی عبادت ہوگی, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی. تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ صالح علیہ السلام کو لیڈر بنانے سے انکار کیا, یہ صالح علیہ السلام کی دشمنی پہ تو لائے کہ ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں, یہ ہمارا لائف سٹائل خراب کر رہا ہے, یہ وہی کام کر رہا ہے جو ہود نے کیا تھا قوم عاد کے ساتھ. تو یہ صالح بھی وہی بات شروع ہو گیا. تو انہوں نے کہا, اور انہوں نے ان کے بارے میں مشہور کیا کہ یہ جو ہے نا کسی جادو کے اثر میں آ گیا یا یہ خود کوئی جادو کر رہا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے صالح, اگر تم بہت ہی نیک اور تم سمجھتے ہو کہ تم بہت اللہ کے قریب ہو تو ہمیں پھر کوئی معجزہ دکھاؤ, شو اس اے میریکل. تو صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے بتاؤ کیا دیکھنا چاہتے ہو. اب یہ واحد قوم ہے جس نے اپنا میریکل خود چوز کیا, اپنا معجزہ خود چوز کیا. باقی قوموں پہ تو جو معجزہ جو نبی لے کے آئے وہ لے کے آئے, لیکن انہوں نے, یہ واحد قوم ہے جنہوں نے خود چوز کیا کہ کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ایسا کرو صالح, یہ پتھر دیکھ رہے ہو نا, بڑا سا پتھر, اس کو اونٹنی بنا دو جس کے پیٹ میں بچہ ہے, میک اٹ اے پریگننٹ فیمیل کیمل. صالح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور وہ پتھر جو تھا وہ اونٹنی میں بدل گیا, بہت بڑی زبردست ناقۃ اللہ, بہت بڑی اونٹنی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ اب یہ جو اونٹنی ہے اس کو چھیڑنا نہیں ہے, اس کو آرام سے کھانے پینے دو. اچھا وہ اونٹنی پانی بہت پیتی تھی تو اس کا انہوں نے کر دیا کہ ایک دن جو ہے نا قوم سمود والے وہاں سے پانی پئیں گے اور ایک دن اونٹنی پانی پیے گی, اور اس کو کسی نے چھیڑنا نہیں ہے. اب ظاہری بات ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے, لوگوں کے سامنے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی صالح تو ٹھیک کہتا تھا, صالح نے جو بات کی تھی وہ تو ٹھیک تھی. اور اب یہ آہستہ آہستہ جو جنرل پبلک ہے اس میں یہ بات پھیل رہی ہے کہ صالح ٹھیک کہتا تھا, دیکھو اس کی بات سچ نکلی ہے. اب 9 لوگ تھے, 9 لوگ ان کی قبیلے کے جو سردار تھے, ان کو یہ بات بہت بری لگی. حالانکہ معجزہ دیکھ کے تو ان کو تو سمعنا و اطعنا کر لینا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ اب ہم صالح کو بھی قتل کر دیں گے اور اس کی فیملی کو بھی,
اور سب سے پہلے اس اونٹنی کو قتل کرنا ہے, جس کے بارے میں کہا یہ گیا تھا کہ اس کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے, بالکل اس کو ہاتھ نہیں لگانا کسی نے, اس کو اسی طرح گھومنے پھرنے دو, کوئی اس کو ڈسٹرب نہ کرے, یہ اللہ کی اونٹنی ہے. تو انہوں نے کہا ہم ہاتھ کیا, ہم تو قتل کریں گے اس کو. تو 9 لوگوں نے پلاٹنگ کی, 9 لوگوں نے پلاننگ کی, ایک بندے نے قتل کیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذب ثمود بتقواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ ان میں سے 9 لوگوں نے جب پلاننگ کی, ایک بندے نے, ان میں سے جو بدترین شخص تھا, اس نے جا کے قتل کر دیا اس کو. اور قال لهم رسول الله ناقة الله ناقة الله, یعنی اور اللہ کا رسول کہتا رہ گیا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے, اللہ کی اونٹنی ہے, اس کو چھوڑ دو, اس کو چھوڑ دو. اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس بندے نے جو ہے اس اونٹنی کو قتل کر دیا. یعنی اب سوچیں کہ صالح علیہ السلام جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں, روک رہے ہیں کہ رک جاؤ رک جاؤ, یہ اللہ کی اونٹنی ہے, اس کو چھیڑنا نہیں. اینڈ دیٹ پرسن کیپٹ آن اسٹیبنگ دیٹ شی کیمل انٹل اٹ ڈائیڈ. تو صالح علیہ السلام نے پھر ان کو بتایا کہ یہ تم نے بہت بہت برا کام کیا ہے, جب اللہ کی نشانی گھوم رہی تھی تمہارے کہنے پر یہ معجزہ ہوا تھا, اب تم نے خود ہی ختم کر دیا اس کو. تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ صالح ان کو 3 دن کا الٹیمیٹم دے دو, 3 دن کی مہلت دو ان کو, 3 دن کے بعد دے ول بی فنشڈ. جو انہوں نے حرکت کی ہے 3 دن کی مہلت. ان 3 دنوں میں صالح علیہ السلام اور ان کے فالوورز جو ہیں وہ بستی چھوڑ کے نکل گئے. اور کیا ہوا, 3 دن کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. لوگوں نے کہا ہاں دیکھا صالح جھوٹا نکلا. لیکن چوتھے دن کی صبح عین فجر کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک چیخ نے ان کو لپیٹ لیا, ایک ایسی دردناک چیخ, یعنی ایک ساؤنڈ ویو آئی اور ان کو ان کے گھروں میں ہلاک کر دیا سب کو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بارش کا محتاج نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہواؤں کا محتاج نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ساؤنڈ ویو سے, ایک چیخ تھی, ایک چنگھاڑ تھی, جس کی وجہ سے یہ پوری بستی جو ہے وہ اپنے گھروں میں پہاڑوں کے اندر ساؤنڈ ویو چلے گی, اور جدھر جدھر یہ لوگ بیٹھے تھے لیٹے تھے سب وہیں پہ مر گئے. آپ کو پتہ ہے ساؤنڈ از این انرجی, یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ساؤنڈ ویو کے ساتھ نا گلاس توڑ دیتے ہیں. تو ساؤنڈ کی ایک فورس ہوتی ہے, تو اس فورس ایسی, وہ سوچیں وہ کس لیول کی ساؤنڈ ہوگی جس نے لوگوں کو اپنے گھروں میں ہلاک کر کے رکھ دیا. یہاں پہ ایک بڑا اہم لیسن پتہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ 9 لوگوں نے پلاننگ کی, ایک بندے نے قتل کیا, عذاب سب پہ آیا سوائے صالح علیہ السلام اور ان کے فالوورز کے. سوال ہے کیوں؟ 9 لوگوں نے پلاننگ کی, ایک نے قتل کی اونٹنی کو, دردناک طریقے سے اونٹنی کو مار دیا, عذاب پوری قوم پہ آ گیا, سارے مر گئے. اس کا جواب یہ ہے کہ all it takes for evil to spread is for good people to do absolutely nothing. کبھی کبھار نا آپ چونکہ باطل کے خلاف بولتے نہیں ہو نا, تو سائلنس کا مطلب کنسنٹ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کیونکہ یہ وہ لوگ تھے, یہ وہ قوم تھی جو کہتے تھے کہ بھئی سانو کی, ہمارا کیا لگتا ہے, سالے لڑے جا کے بحث کرے, ہم تو زندگیاں انجوائے کر رہے ہیں یار, ہم تو لائف انجوائے کر رہے ہیں, ہمارا تو کنسرن ہی نہیں ہے, ہمارا تو کنسرن ہی نہیں ہے. حالانکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ سالے اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے نبی ہیں, اور معجزے دکھا رہے ہیں, حق پہ آ گئے ہیں, ساری باتیں کلیئر ہو گئی ہیں, لیکن انہوں نے کنڈیم نہیں کیا, انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا کہ یہ ہمارے جو لیڈرز ہیں, 9 لیڈر تھے صرف 9, یہ غلط کر رہے ہیں, یہ انجسٹس کر رہے ہیں, یہ ظلم کر رہے ہیں, یہ زیادتی کر رہے ہیں صالح کے ساتھ, اور یہ جو اونٹنی ماری ہے غلط ماری ہے. دیکھو 3 دن کی مہلت تھی نا ان کے پاس, کچھ بھی نہیں, ایک لفظ نہیں بولا کوئی کہ یہ غلط ہوا, یہ ظلم ہوا, یہ زیادتی ہوئی. انہوں نے کہا بھائی ہمارا کام ہے, ہمارا یعنی آج کل کے دور کے مطابق ہم کہ نا ہمارا نیٹ فلکس چل رہا ہے, ہمارا یوٹیوب چل رہا ہے, ہمیں کیا لگے یار ظلم ہو رہا ہے, کفر ہو رہا ہے, شرک ہو رہا ہے, نون آف مائی کنسرن. اللہ نے ان کو بھی عذاب میں ڈال دیا کہ تم لوگ اس معاشرے میں کیا کر رہے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے صالح علیہ السلام کی قوم کے اندر کہ انہوں نے کس طرح سے نافرمانیاں کی اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا. اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ آتا ہے. لوط علیہ السلام وہ جو کہ ایک ایسی قوم پر گئے تھے جو ہم جنس پرستی کرتے تھے, دے ور اے نیشن آف ہوموسیکشولز, اور ان کے پاس جب گئے تو ان کو روکا, انہوں نے وہ باز نہ آئے, اور اپنی جو سرکشی ہے اس میں بڑھتے چلے گئے, اضافہ ہوتا گیا, حتیٰ کہ لوط علیہ السلام نے ان کو کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں عورتیں دی ہوئی ہیں تو تم ان کے ساتھ اپنے ریلیشن شپس کیوں نہیں کرتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ لوط تم ہمیں زیادہ پیورٹی مت سکھاؤ, ہمیں تم زیادہ نہ بتاؤ کہ پاکیزگی کیا ہوتی ہے, ہمیں بہتر پتہ ہے. اور وہ اس میں ٹرانسگریس کرتے رہے, حتیٰ کہ جب 2 فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر آئے
تو ان لوگوں کی نیت ان فرشتوں کے معاملے میں خراب ہوگی کیونکہ وہ انسانوں کے روپ میں آئے تھے. تو یہ ان کے گھر پہ پہنچ گئے اور دروازہ کھٹکھٹانا جو نا شروع کر دیا کہ ان فرشتوں کو ہمارے حوالے کر دو. حالانکہ ان کو پتہ نہیں تھا فرشتے ہیں, ان کو پتہ تھا کہ 2 جوان لڑکے آئے ہیں. ان کا یہ لڑکے ہمارے حوالے کرو. اور امیجن کریں کہ ایک موب ہے جو لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر ہے اور کہہ رہا ہے یہ لڑکے ہمارے حوالے کر دو. اور لوط علیہ السلام کو حکم مل گیا کہ آپ یہاں سے نکلیں. لوط علیہ السلام کی وائف جو تھی نا وہ بھی کو کنسپریٹر تھی, وہ بھی انہی کے ساتھ ملی ہوئی تھی. تو لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو لے کے وہاں سے نکل گئے. اور اس قوم پہ جو عذاب آیا وہ کیا تھا؟ ٹرپل عذاب آیا. سب سے پہلے تو ان کے اوپر بھی ایک چیخ اور چنگھاڑ آئی, ایک زلزلہ آیا جس نے پوری بستی کو ہلا کے رکھ دیا, چیخ کی آواز آئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ پوری بستی کو اوپر اٹھا کے زمین پر پلٹ دیا گیا. اور بعض جو نا روایات میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ جبریل امین نے اس پوری بستی کو اپنے پر کی نوک پہ اٹھایا تھا. یعنی سمجھے کہ پوری بستی ہوا میں ریز ہوئی ہے اور اس کو الٹا کر کے زمین پہ دے مارا ہے. اور پھر تیسرا عذاب کیا ہے؟ ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی ہے. جہنم سے پتھروں کی بارش ان کے اوپر ہوئی اور ہر پتھر کو پتہ تھا کہ کس کے سر میں جا کے لگنا ہے اس نے. یعنی اتنی زیادہ نفرت تھی اللہ تعالیٰ کو ان کے اس عمل کے ساتھ کہ تم لوگ وہ کام کر رہے ہو جو تمہارے سے پہلے کسی نے نہیں کیا. دس واز دا فرسٹ نیشن بائی دا وے جس نے ہومو سیکشوالٹی کا آغاز کیا تھا. اس سے پہلے جس طرح نوح علیہ السلام سے پہلے شرک نہیں تھا, لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے ہومو سیکشوالٹی نہیں تھی دنیا میں. انہوں نے آ کے شروع کی ہے. سیکشول ڈیوینس, سیکشولی ڈیویٹ کر چکے تھے اور اس دردناک عذاب سے تباہ کر دیے گئے. پھر اصحاب الایکہ کا ذکر آتا ہے جو کہ شعیب علیہ السلام کی قوم ہے. یہ قوم کون سی تھی؟ جو کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. شعیب علیہ السلام بہت ایکسیپشنل سپیکر تھے, بہت اچھی گفتگو کرنا جانتے تھے, بہت یعنی ان کے کلام میں تاثیر تھی. تو انبیاء کے اندر نا شعیب علیہ السلام کی جو ایلیکوینس ہے اٹ واز دا بیسٹ. اور وہ بہت پولائٹلی, بہت پیار کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, چیٹنگ نہ کیا کرو, ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو, حق حلال کمایا کرو, یہ باتیں. تو وہ آگے سے تانے یہ دیتے تھے کہ شعیب تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنا بزنس چھوڑ دیں. بزنس چھوڑ دیں. بزنس نہیں تھا, حرام کام کو وہ بزنس کہتے تھے, بزنس نہیں تھا وہ, چوریاں چکاریاں تھیں سب. اور کہتے تھے کہ اگر تم نے چپ نہ کیا اور اگر ہمیں تمہارے قبیلے کا ڈر نہ ہوتا, کیونکہ شعیب علیہ السلام ایک نوبل فیملی سے تھے, تو کہا اگر ہمیں تمہارے قبیلے کا ڈر نہ ہوتا ہم تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیتے. تو شعیب علیہ السلام جواب دیتے کہ تمہیں میرے قبیلے کا ڈر ہے اور اللہ کا ڈر نہیں ہے. میرا قبیلہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اللہ تمہارا بہت کچھ بگاڑ سکتا ہے. تو انہوں نے ان کی بات نہ مانی اور اپنی سرکشی میں آگے بڑھتے رہے اور مزید ان کی سرکشی میں اضافہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک زلزلے سے مار دیا. ان کے اوپر ایک بہت بڑا زلزلہ آیا اور یہ اپنے گھروں میں ہی ہلاک کر دیے گئے. آخر میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نازیات میں ارشاد فرمایا کہ اذهب الى فرعون انه طغى. موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا جاؤ فرعون کے پاس کیونکہ فرعون طغیانی کر رہا ہے. طغیانی کیا ہے؟ جس طرح کہتے ہیں نا کہ پانی میں طغیانی آ گئی. طغیانی کا مطلب ہوتا ہے جب پانی اپنی سطح سے اوپر چلا جائے اور پھر فلڈنگ ہو جاتی ہے. یعنی ایک انسان جب طغیانی کرتا ہے تو وہ اپنی لمٹس کراس کر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود ہیں, شریعت ہے, اس لمٹس کو وہ کراس کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون کا گناہ کیا ہے؟ اذهب الى فرعون انه طغى. فرعون نے طغیانی کی ہے. ویسے تو فرعون کے بارے میں پوری چارج شیٹ بتائی جا سکتی ہے کہ یہ بچوں کو قتل کرنے والا, بنی اسرائیل پہ ظلم کر رہا ہے, ان کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے, اوپریشن اینڈ انجسٹس کرتا ہے وغیرہ وغیرہ, کفر اور شرک کرتا ہے, خدائی کا دعویٰ کرتا ہے. یہ سارے الزام فرعون پہ لگائے جا سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سارے الزامات کو ایک لفظ سے بیان کیا. اذهب الى فرعون انه طغى. فرعون has crossed the limits of Allah subhanahu wa ta'ala. He has crossed the limits. اب فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو سمجھاؤ. وہ موسیٰ علیہ السلام who is wanted for murder, ان سے جوانی میں ایک قتل ہو گیا تھا غلطی سے. انہوں نے بندے کو پنچ کیا تھا, وہ بندہ مر گیا کیونکہ ان کو اپنی اسٹرینتھ کا بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ میں کتنا اسٹرانگ ہوں. 2 لوگوں کی لڑائی روکنے کے لیے گئے تھے, ایک کو پیچھے کیا, مارا اس کو, وہ بندہ ہی مر گیا وہاں پہ. تو دوسرے نے کہا کہ آپ تو بھاگو یہاں سے, تمہارے اوپر تو قتل کا کیس ہوا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نکل کے اب جب واپس جا رہے ہیں, اچھا موسیٰ علیہ السلام کو اسٹیمرنگ کا پرابلم بھی تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اذهب الى فرعون انه طغى, جاؤ فرعون کے پاس اور اس کو دعوت دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ دعا ہے آج سے پہلے اور نہ آج قیامت تک کسی شخص نے اپنے بھائی کے لیے اتنی اچھی دعا نہیں مانگی. موسیٰ علیہ السلام نے نا اپنے بھائی ہارون کے لیے دعا کی کہ اللہ مجھے ہارون بھی میرے ساتھ میرا کمپینین دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا. سوچیں بھائی کی دعا پہ دوسرا بھائی نبی بن جاتا ہے.
کیونکہ ہارون علیہ السلام اچھا بول لیتے تھے. تو دونوں اب فرعون کے پاس جا رہے ہیں. فقل حل لک الی ان تزکا، اور پوچھو سے کہ تمہارے اندر کوئی خیر ہے کہ تم اپنا تزکیہ کر لو. فرعون تمہارے اندر کوئی رائی برابر بھی خدا خوفی ہے، کوئی تھوڑی سی خیر ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ؟ یہ کہو جا کے اس کو. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، تاکہ میں تمہیں پھر ہدایت دوں تمہارے رب کی طرف، تاکہ تم اس کی خشیت اختیار کر لو. تو اب فرعون کے پاس جاتے ہیں، اس کو یہ بات بتاتے ہیں، لیکن فرعون بات نہیں مانتا. اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے وہ جب بنی اسرائیل کو لے کے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، فرعون اور اس کا لشکر ان کے پیچھے تھا، اور سمندر دو حصے ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم وہاں سے گزر گئے، اور جب یہ فرعون اور اس کے لشکر اس میں آئے تو پانی اوپر سے آیا اور یہ تباہ و برباد ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پریزرو کر لیا، اس کا جسم پریزرو کر لیا گیا اور آج تک پریزروڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم فرعون کی اگزامپل بنائیں گے، ہم اس کی مثال بنا دیں گے کہ وہ جو اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اس کے ساتھ جو ہے نا کیا سلوک ہوا ہے. آج آپ کو پتہ ہے فرعون کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ پورے دنیا کے ٹور پہ ہے. وہ کبھی آسٹریلیا ہوتی ہے، کبھی وہ انگلینڈ ہوتی ہے، کبھی امریکہ ہوتی ہے، کبھی کینیڈا ہوتی ہے، اور دنیا بھر کے لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک زمانے میں بڑا فن خواں ہوا کرتا تھا. آج کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی سورہ النازعات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اب یہ ایک اسپیسیفک ایگزامپل سے اب جنرل رول کی بات ہو رہی ہے، اور یہی خلاصہ کلام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، فرعون نے تو طغیانی کی تو برباد ہو گیا نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب جو بھی طغیانی کرے گا، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، اب جو بھی کوئی بھی 2022 میں بیٹھا ہوا اللہ کی طغیانی کرے گا، اللہ کی بتائی ہوئی لمٹس کو کراس کرے گا. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، پہلی چیز یہ اللہ کی لمٹس کراس کرے گا. دوسرا دنیا کی زندگی کو پسند کرے گا. کس پہ؟ آخرت پہ. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم جو ہے اس کا ٹھکانہ ہوگا. جو بھی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی لمٹس کو کراس کرے گا اور دنیا کو ترجیح دے گا آخرت پہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جہیم جو ہے نا یہ جہنم کا ایک نام ہے، تو یہ اس کا ٹھکانہ ہوگا. اور یہ جنرل سٹیٹمنٹ ہے سب کے لیے کہ فرعون نے جو کیا آپ نے دیکھ لیا، قوم عاد نے جو کیا آپ نے دیکھ لیا، قوم سمود نے جو کیا آپ نے دیکھ لیا، شعیب علیہ السلام کی قوم اصحاب الایکہ نے جو کیا وہ آپ نے دیکھ لیا، لوط علیہ السلام کی قوم نے جو کیا، سب نے کیا کیا تھا؟ اللہ کی بتائی ہوئی لمٹس کو کراس کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب جو یہ کرے گا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تمہارے پہ اور کوئی عذاب آئے نہ آئے، جہنم کا عذاب ضرور آئے گا. اور علماء اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ دنیا میں بھی عذاب آتے ہیں، لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری قوم پہ وہ عذاب نہ بھیجنا جو پہلی قوموں پہ آئے، کہ ایک ہی جھٹکے سے پوری قوم تباہ ہو گئی. یہ عذاب میری قوم پہ نہ بھیجنا. لیکن چھوٹے موٹے عذاب آتے رہیں گے، کبھی سیلاب آ گیا، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی کچھ آ گیا، کبھی کوئی قحط آ گیا، کبھی یہ چیزیں آتی رہیں گی. اور سب سے بڑا عذاب یہ ہوگا مسلم امت کا. حدیث میں آتا ہے کہ یہ آپس میں لڑیں گے، آپس میں لڑیں گے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا شروع کر دیں گے، خود ہی مسلمان کو مارے گا. یہ سب سے بڑا عذاب ہوگا. ایک حدیث ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جو ہے نا، وہ یہ جو قوم سمود کی جگہ ہے نا، قوم سمود یہ مدینہ سے تقریباً 420 کلومیٹر کے فاصلے پہ، 420 کلومیٹر بھی، اور قوم بھی بڑی 420 تھی. تو یہ قومیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا لشکر جب وہاں سے گزرا تھا تو آپ نے صحابہ کو انسٹرکشن دی کہ جلدی جلدی یہاں سے نکلو، جلدی جلدی یہاں سے نکلو، اور ان کے کنوؤں سے پانی بھی نہ پینا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ نے فرمایا جلدی جلدی یہاں سے نکلو اور ان کے کنوؤں سے پانی نہ پینا، اپنے جانوروں کو پانی نہ پلانا، کیونکہ یہ وہ بستی ہے جس پہ اللہ کا عذاب آیا تھا، اور اس عذاب کی نحوست آج تک طاری ہے. تو ادھر سے پانی بھی نہیں پینا، یہاں سے بس نکلنے کی کرو. اور آپ نے فرمایا اگر تمہارا کبھی اس علاقے سے گزر ہو تو تم یہاں سے روتے ہوئے گزرنا، ورنہ نہ گزرنا. اگر گزرنا ہی ہے نا تو روتے ہوئے گزرنا کہ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، پتہ ہے اس وقت سچویشن کیا ہے؟ اس وقت اکثر ایسے مقامات جو ہے نا وہ ٹورسٹ اٹریکشن بنے ہوئے ہیں. لوگ وہاں پہ جاتے ہیں سیلفیاں لے رہے ہیں، لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، یعنی فرعون کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ لوگ سیلفیاں لے رہے ہیں. اللہ کے بندو، یہ وہ شخص ہے جس پہ اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، اس کے ارد گرد نحوست چھائی ہوئی ہے. آپ وہاں سے نکلو، کیوں وہاں پہ ٹائم لگا رہے ہو آپ؟ اگر وہاں دیکھنا اتنا ہی شوق ہے نا دیکھنے کا فرعون کو، تو رو جا کے وہاں پہ رو کہ یا اللہ کتنے بڑے بڑے سرکش جو ہیں آج نیست و نابود ہو کے رہ گئے، یا اللہ ہم پہ رحم فرما دے. اور اگر تمہارا اس علاقے سے گزرو جو کہ
قوم سمود کی قوم تھی، یا کسی علاقے پہ جہاں پہ عذاب آیا ہے، سٹی آف پومپے، اس کی مثالیں ملتی ہیں آپ کو، تو تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلنے چاہیے، بجائے کہ تم اس کو ایک ٹورسٹ اٹریکشن بنا دو اور اس کو ایک شغل میلے کا ذریعہ بنا دو۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، ہماری کمیاں کوتاہیاں غلطیاں سب معاف فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل کرے، اللہ کے انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین میں۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔